سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا یاد رکھیے، یہ پہلے حقدار۔ دوسرا یتیم، ٹھیک ہے، خرابات دار کے بعد یتیم آتے، یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں، اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے، اس لیے قرآن میں 2 چیزوں کے بارے میں بڑا آیا، کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کی، تو بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے، اور یتیم کا حق دو، چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے۔ یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے، اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے، میں ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ تو یتیمی کیا ہوتی ہے، یتیم کو پتہ یتیمی کیا ہوتی ہے۔ ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، میں یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے؟ ابھی رک جاؤ، میں اپنے باپ کو بلا کے ابو کو بلا کے لاتا ہوں۔ لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو معلوم پیچھے کوئی بھی نہیں اس کی، سمجھا؟ اس کی یتیمی، اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشان ہے، اس لیے کہ وہ یتیم ہے، اس کو کوئی سپورٹر نہیں، یاد رکھیے۔ یتیم کا بڑا حق ہے، اسی لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ، یتیم کا حق ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے سوسائٹی کا، اس لیے اس کی مدد کرنا ہے۔ تو یتیم اپنے خاندان کی، یتیم دوسروں کے، یتیم سماج کے، یتیم انسانیت میں، کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں ہے، آرفن مسلم آرفن نہیں ہے، کوئی بھی آرفن جو دنیا میں ہے اس کی مدد کرنا ہے۔ تو خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق، پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم دوسرا مستحق، آپ کے شہر کے یتیم اور آپ کے اطراف میں والے دوسرے مذاہب میں جو یتیم، ان کی مدد کیجئے، یتیم خانے ان کی کفالت کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں ایسے ہوں گے، اور اشارہ کی حدیث میں آتا ہے اپنی انگلیوں سے اتنے نزدیک ہوں گے، جیسے 2 انگلیاں نزدیک ہوتی نا، تو اتنے نزدیک ہوں گے۔ یتیموں کا بڑا مقام ہے، یاد رکھیں بڑا مقام ہے۔ یتیموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے لے گئے، چونکہ ان کے والد نہیں تھے، راستے سے آپ جا رہے تھے، نعمان رضی اللہ عنہ، کہا نعمان تم نماز کو جاؤں گی کل عید کی؟ تو کہا میں تو یتیم ہوں، میرے والد نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور اس کے بعد اپنے کاندھے بٹھا کر لے گئے۔ تو یتیموں کو وہ حق، آرفنس کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے یتیم ہی تو یتیم حق ہے ان کا، ڈھونڈیے نہیں ہے آپ کے اطراف تو دیجیے ان کی مدد، اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے۔ کیسے؟ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے، چونکہ پیسے والا ہے لیکن پھر بھی اس کو گائیڈنس تو چاہیے نا، ایک چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھتا ہے اس کو، سمجھے؟ یتیم۔ تو دیکھیے پہلے دعا لے لیتے ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کی 3 شکلیں حدیث میں آتی ہیں۔ دعا 3 شکلوں میں قبول ہوتی ہے، 3 شکلیں، ٹھیک؟ ایک علامت، ایک میں پتہ چلیں گی، 2 میں علامت پتہ نہیں چلتی ہے۔ تو دعا قبول کرنے کی دیکھا ہے تو ایک ہی علامت ہے، پھر باقی 2 علامتیں پتہ نہیں چلتی، شکلیں 3 ہیں۔ لیکن پہلی شکل دعا قبول ہونے کی یہ ہے جو مانگا وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے جو مانگا مل گیا، یہ علامت ہے کہ آپ نے جو مانگا مل گیا، دعا قبول ہوئی۔ جو مانگا مل جاتا ہے، یہ پہلی شکل دعا قبول ہونے کی، یہ علامت بھی ہے کہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ دوسری چیز جو علامت تو نہیں ہے لیکن سمجھ سکتے آپ سمجھنا چاہے تو، لیکن یہ قبول ہونے کی ایک شکل ہے، وہ یہ ہے جو مانگا وہ قبول نہیں ہوا لیکن اس کے برابر ایک مصیبت اللہ نے ٹال دی۔ ابھی سمجھنے والا بندہ سمجھ جائے تو ٹھیک، ورنہ ناشکرا بندہ تو روتا ہی رہے گا کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا۔ دعا کی قبول ہونے کی پہلی کنڈیشن، پہلی شکل یہ ہے، صورت یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، یہ تو پتا چلا، علامت بھی ہوگی کہ آپ نے جو مانگا تھا مل بھی گیا۔ دوسری علامت، جس کو دوسری کنڈیشن دعا قبول ہونے کی دوسری شکل یہ ہے جو مانگا وہ نہیں ملا، اس کے برابر کسی مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ اس کو بھی آپ علامت بھی لے سکتے ہیں، کوئی مصیبت ٹل گئی تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں میں نے یہ مانگا تھا، چلو الحمدللہ نے مصیبت ٹال دی، یہ دوسری ہوگی، سمجھا؟ اور علامت بھی بول سکتے ہیں آپ، یا پھر علامت نہیں بھی سمجھے تو دوسری شکل ہے۔ اور تیسری دعا قبول ہونے کی شکل کیا معلوم آپ کو؟ روز قیامت بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، اپنے نام اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے یہ اور نیکی تو میں نے کبھی کی نہیں دنیا میں، لیکن نام اعمال میں لکھی ہے۔ تو بندے سے کہا جائے گا یہ وہ دعائیں تھی تیری جو تو کیا کرتا تھا، دعائیں تو قبول نہیں ہوئی، بدلے میں آج نام اعمال میں اجر دے دیا گیا۔ بندہ کہے گا ہائے افسوس، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ جو بدلے ملیں گے نا، ریوارڈز اس کے بدلے وہ اتنے ہیوی اور زیادہ ہوں گے کہ بندہ بولے گا کوئی قبول نہ ہوتی تو چلتا تھا۔ تو علامت تو ایک ہی ہے، جو مانگا وہ مل گیا، باقی شکلیں 3 ہیں قبول ہونے کی، جو مانگا مل گیا، جو مانگا وہ نہیں ملا اس کے برابر۔ جیسا کوئی آدمی اولاد مانگ رہا، اولاد نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ وہ دعا نہیں سن کے اولاد کے بدلے اس کی زندگی اس کو دیتے جا رہا ہے، اس کو مصیبتوں سے ہٹاتے جا رہا ہے، ہوتا ہے ایسا، سمجھا؟ اور تیسرا آخرت میں بدلا۔ یہ 3 شکلیں ہیں۔